آج کے زمانے میں اگر اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے اگر کوئی سب سے بڑی نعمت پائی جاتی ہے وہ نعمت مجلس ابا عبداللہ الحسین ہے۔ آج جس چیز نے ہم سب کو جوڑ کے رکھا ہے وہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہے۔ جو چیز ہم سب کو سب سے منفرد کرتی ہے، جو کسی قوم کے پاس اتنی نعمت نہیں، یہ نعمت خدا نے صرف اہل بیت کے جاننے والوں کو دی۔ یہ چیلنج ہے کہ پوری دنیا میں کسی مکتب میں اتنی مجالس نہیں ہوتی جتنی مکتب اہل بیت میں ہوتی ہے۔ کسی مکتب میں اتنے لیکچر نہیں ہوتے جتنے لیکچر مکتب اہل بیت میں ہوتے ہیں۔ ایران کا شہر زاہدان، وہاں پہ علماء نے ایک نشست رکھی، اہل سنت کے علماء کو جمع کیا اور ان کو سمجھانا چاہا کہ بھائی زاہدان کے حالات بگڑ چکے ہیں، نوجوان گمراہی کی طرف دن بدن بڑھ رہے ہیں، تو آپ کیوں نوجوانوں پہ تبلیغ نہیں کرتے، سمجھاتے نہیں، ان کی ذہن سازی نہیں کرتے؟ تو اہل سنت عالم کھڑا ہو گیا، شیعہ عالم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اہل سنت کے پاس لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک جمعہ ہے، ہفتے میں ہم ان کو جمعے میں بلاتے ہیں، اور جمعے میں ضروری نہیں کہ سارے کے سارے آئیں، بزرگ آتے ہیں، جوان نہیں آتے، جوان بزرگ آ گئے، خواتین نہیں آتی، بچے نہیں آتے، بہت زیادہ ہو گیا عید میلاد النبی کا پروگرام ہو گیا کہ یہ سال کے چند دن ہیں جمعہ، اس میں ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ لیکن آپ شیعوں کے پاس جمعہ بھی ہے، محرم بھی ہے، سفر بھی ہے، شہادت کی مجلسیں بھی ہیں، ولادت کی مجلسیں بھی ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف آپ کے یہاں جوان آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، آپ کے پلیٹ فارم پہ جوان بھی آتا ہے، بچہ بھی آتا ہے، مائیں بھی آتی ہیں، بہنیں بھی آتی ہیں۔ وہ نعمت خدا نے آپ کو دی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی مناسبت ہو تو مجلس، ولادت ہو تو مجلس، شہادت ہو تو مجلس، رمضان ہو تو مجلس، محرم اور سفر ہو تو مجلس، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مجلس، مومن نیا گھر لے تو مجلس، مومن کوئی منت مانے تو مجلس۔ خلاصہ اس طرح کروں کہ مومن جب تک زندہ ہو ذکر اہل بیت کرتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو مجلس ترحیم کے نام پہ ذکر حسین کرتا ہے۔ ابھی جن جوان بچوں کے میں نے نام لیا ہمارے درمیان تو نہیں ہے، لیکن نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے نام سے ذکر حسین کو کروا رہے ہیں۔ مطلب شیعہ زندہ ہو تو حسین حسین کرے، اور جب دنیا سے چلا جائے تو مجلس ترحیم کے نام پہ سب کو حسین حسین کروائے۔ یہ وہ نعمت ہے جو خدا نے محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں کو دی ہے۔ لیکن تھوڑا سمجھا کریں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ذکر حسین سے آپ کو ملتا کیا ہے، مجلس حسین سے آپ کو ملتا کیا ہے، کتنا پیسہ، کتنا خرچہ، کہ تقریباً ایسٹیمیٹ نکالا کہ 2 مہینے میں تقریباً شیعہ 5 ارب کے قریب صرف نظر و نیاز پہ لگا دیتا ہے، تو دنیا کے ذہن میں آتا ہے یہ جاتے کیوں ہیں؟ اگر آپ یہ بولیں گے ہم فرشیداب اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں شہادت امام حسین سنائی جاتی ہے، ہمیں فضائل محمد اور آل محمد بتائے جاتے ہیں، تو سامنے والا اعتراض کرے گا جناب 5 ارب خرچ کر کے ہر سال وہی شہادت سننے جاتے ہو، کس کو نہیں پتا کہ امام حسین کیسے شہید ہوئے، کس کو نہیں پتا کہ حضرت اکبر کس طرح شہید ہوئے، کس جگہ کو نہیں پتا کہ خیبر کیا تھا، خندق کیا تھا۔ کہ اگر صرف شہادت کا پیغام دینا ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، کوئی ڈاکومنٹری بنا دو اور ہر کسی کے نمبر پہ شہادت امام حسین کو بھیج دو یادآوری کے لیے تاکہ لوگوں کو یاد رہے شہادت ہے۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا، مخالف یہ سمجھ رہا تھا کہ شیعہ فرش عزا پہ نسلوں کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ تاریخ سنائے، تاکہ شہادت سنائے۔ اگر صرف مقصد یہ ہوتا کہ مجلس حسین میں آپ آئیں، 4 روایتیں سنیں، 4 حدیثیں سنیں، تاریخ کا واقعہ سنیں، تو پھر مجلس کی افادیت وہ نہیں۔ مجلس حسین سے ہمیں کیا ملا، یہ پہلے تو شاید ہم دنیا کو بتانے میں مشکلات ہوتی، لیکن یہ جو 1-2 سال گزرے ہیں
عالم اسلام میں اور اس عالم اسلام میں تشیع کا وجود نے یہ تفریق ایجاد کی کہ جو چیز شیعوں کے پاس ہے وہ چیز کسی کے پاس نہیں. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. 40 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں. 40 سے زیادہ مسلمان ملک کا مطلب یہ ہے کہ 40 ممالک کے 40 سے زیادہ رہبر اور لیڈر ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ایک فلسطین میں 70,000 کے قریب مسلمانوں کو مارا گیا. 40 سے زیادہ لیڈر موجود ہیں. وہ مسلمان جو تراویح پڑھے, وہ مسلمان جو حج کرے, وہ مسلمان جو عمرہ کرے, وہ مسلمان جو قرآن پڑھے, وہ مسلمان جو صبح شام خطبے دے, اللہ رسول کا نام دے, درود شریف پڑھے, سب کچھ کر رہا ہے یہ مسلمان. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے, مسلمان تو بہادر ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ان بہادر مسلمانوں نے بہادر لیڈر پیدا کیوں نہیں کیا؟ آپ کہو کہ 25 کروڑ کی آبادی ہے پر بہادر رہبر نہیں ہے, بہادر لیڈر نہیں ہے. ایک ارب کے قریب مسلمان ہے پر بہادر رہبر نہیں ہے, بہادر لیڈر نہیں ہے. تو جناب پوچھنا تو پڑے گا, سوچنا تو پڑے گا. نماز تمہارے پاس تھی پر تو بہادر پیدا نہ کر سکا. روزہ تیرے پاس تھا پر تو بہادر پیدا نہ کر سکا. تراویح تو پڑھ رہا تھا پر بہادر رہبر پیدا نہ کر سکا. عمرے پہ تو جا رہا تھا پر بہادر رہبر پیدا نہ کر سکا. حج و خیرات کر رہا تھا پر بہادر رہبر پیدا نہ کر سکا. اب دیکھنا تو پڑے گا کہ تو بہادر نہ پیدا کر سکا, لیکن ایک قوم تھی جس کو شیعہ بولا جاتا ہے. یہ تو پوری دنیا نے دیکھا کہ بہادر قومیں اگر ہوتی ہیں تو ان کے اندر بہادر رہبر بھی ہوتے ہیں, بہادر لیڈر بھی ہوتے ہیں, نڈر رہبر بھی ہوتے ہیں, نڈر لیڈر بھی ہوتے ہیں. یہ واحد دنیا کے بہادر رہبر تھے جن کی پاکستان کی ہر شاہراہ میں شیعہ اور سنی نماز جنازہ پڑھی. اس سال کے عاشورہ کے جلوس میں اہل سنت کے بھائی آپ کے رہبروں کے فوٹو لے کر چل رہے تھے کہ اگر ہمیں کوئی بہادر ملا تو اس قوم کے اندر بہادر ملا. ہمیں اگر کہیں پہ کون سا نیوز چینل ہے جو آپ کھولیں جہاں پہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ امریکہ بیڑا لے کر گیا, کہیں آقا سید علی خامنہی کا بیان, کوئی وہاں پہ بیان. کوئی اپنے تصور میں بھی سوچ سکتا ہے کہ کوئی دوسرا مسلمان ملک ہو جو اس طرح مضبوطی کے ساتھ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے, کوئی اور مسلمان ملک ہو جس کا رہبر اور لیڈر اس طرح سے اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. اب یہ تو پوری واقعیت ہے کہ کون بہادر ہے اور کون نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے اس قوم کے اندر ایسا کیا ہے کہ یہ بہادر رہبر پیدا کر رہی ہے, اور وہاں ایسا کیا نہیں کہ وہاں بہادر رہبر پیدا نہیں ہو رہے. تو شیعہ نماز پڑھتے ہیں, ہمارے دوسرے بھائی بھی نماز پڑھتے ہیں, حج ہم بھی کرتے ہیں, حج وہ بھی کرتے ہیں, عمرہ ہم بھی کرتے ہیں, عمرہ وہ بھی کرتے ہیں, خیر و خیرات ہم بھی کرتے ہیں, خیر و خیرات وہ بھی کرتے ہیں, تراویح وہ پڑھتے ہیں, مستحبات ہم بھی انجام دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے ایسا ان کے پاس کیا ہے اور ایسا ہمارے پاس کیا ہے جس کی وجہ سے اس قوم نے بہادر رہبر پیدا کیے کہ وہاں پہ حج تھا, یہاں بھی حج تھا, وہاں پہ نماز تھی, یہاں بھی نماز تھی, وہاں بھی خیرات تھی, یہاں بھی خیرات تھی, وہاں بھی عبادات تھی, یہاں بھی عبادات تھی. بس ایک چیز تھی جو یہاں تھی اور وہاں نہیں تھی, وہاں سب کچھ تھا پر فرش عزا حسین ابن علی نے. ہر وہ قوم جس کو خدا نے حسین دیا اس کی نسلوں میں خدا نے بہادری رکھی. ہر وہ قوم جس کو خدا نے علی ابن ابی طالب دیا ان کی نسلوں میں خدا نے کیا رکھی؟ بہادری رکھی. اب اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ میرے لال جب فرش عزا پہ جاتے ہو تو فرش عزا تجھے کیا دیتا ہے. اب آپ سوال کریں گے فرش عزا نے میرے بچے کو بہادر کیسے بنایا؟ کیونکہ جو بچپن سے فرش عزا پہ آئے, خیبر و خندق کا واقعہ سنیں, جو مرحب و انتر کا واقعہ سنیں, جو یہ سنیں کہ کچھ تشریف لے گئے تھے اور کوئی ڈٹ کے مقابلہ کر رہا تھا, جو کبھی کربلا سنیں, کبھی عباس علمدار کی بہادری سنیں, تو بچپن سے اسے کیا بنایا جا رہا ہے؟ بہادر بنایا جا رہا ہے. آپ کہیں گے کیا مسلمان بہادری کی تصریح سناتے ہیں, لیکن ایک فرق ہے. اس فرش عزا پہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ قاتل کو قاتل بولا جاتا ہے,
مقتول کو مقتول بولا جاتا ہے، ظالم کو ظالم بولا جاتا ہے۔ یہاں یہ سوچ نہیں دی جاتی کہ مارنے والا بھی جنت میں ہے، مرنے والا بھی جنت میں ہے۔ یہاں حق و باطل کی پہچان سکھائی جاتی ہے، یہاں بڑی بہادری سے سکھایا جاتا ہے، جو قابل لعنت ہے اس پہ لعنت بھیجی جاتی ہے، جو قابل رحمت ہے اس پہ رحمت بھیجی جاتی ہے۔ کسی اہل سنت کے عالم نے کہا قبلہ آپ شیعہ حضرات لعنتیں بڑی کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نہیں کرتے بھائی، اللہ لعنتیں بڑی کر رہا ہے۔ میں نے کہا قرآن پڑھو، آج امت اگر قرآن سے دور ہو جائے، میں نے کہا قرآن میں 40 سے زیادہ مرتبہ خدا نے لعنت کی ادارے کو ادارے، کہ یہ لعنت نہیں لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، اللہ کے جھوٹوں پہ لعنت، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کے ظالموں پہ لعنت۔ میں نے کہا سب چھوڑ دو، بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے کتنی گاڑی لعنت مفتی بھیجتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ میں نے کہا یہ لعنت نہیں تو کیا ہے؟ کہیں نہیں ہم بھی بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا بس ایک فرق ہے، آپ لعنت تو بھیجتے ہو پر وہ ہوا میں تیر ہوتا ہے، آپ لعنت بھیجتے ہو ہوا میں تیر بھیجتے ہو، لیکن شیعہ جب لعنت بھیجتا ہے تو کوئی ایڈریس بتا کے بھیجتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے دنیا کو، اس سے مثلا آپ ایک بتا بولو ظالم پہ لعنت، ہو سکتا ہے مجمع میں 4 ظالم بھی ہو، برا نہیں لگے گا نا، 21 ظالم پہ بھیجے جا رہے ہیں۔ لیکن جب نام لو، شیعوں کا قصور یہ ہے کہ شیعہ ایڈریس بتاتا ہے، شیعہ چہروں سے نقابیں اتارتا ہے، شیعہ وقت کے یزید کا چہرہ بتاتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے، پھر اس پہ لعنت بھجواتا بھی ہے۔ دنیا کو اس جلوس سے خطرہ نہیں جو تاریخ کے یزید پہ لعنت بھیجے، دنیا کو اس جلوس سے خطرہ ہے جو آج کے یزید پہ لعنت بھیجے۔ مسئلہ آغا خامنئی سے کیا ہے؟ کیونکہ وہ وقت کے یزیدوں سے نقاب اتارتا ہے۔ مجلس حسین یہی سکھاتی ہے، حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو۔ فیصلہ آباد کا ایک مفتی ہے، مدہان اس کو گلا پھاڑ مفتی کہتے ہیں، چیخ چیخ کے بہت باتیں کرتا ہے۔ تو آپ کے ٹی وی اینکر ہیں، وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے قبلہ یزید نے ظلم کیا تھا، کہا بڑا ظلم کیا تھا، کہ فرزند رسول پہ، اولاد رسول پہ کا بڑا ظلم کیا، یزید کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ نوازیان رسول کو بازاروں میں لے گیا، امام حسین کا سر قلم کیا، اب وہ کسا خود کریں گا، بڑا ظلم کیا، یہ ظلم کیا، وہ ظلم کیا۔ آخر میں اینکر نے قبلہ جب اتنا ظلم کیا تو کیا ہم یزید پہ لعنت بھیج دیں؟ یہاں ایسے گلے میں ہڈی اٹک گئی، کہا دیکھیے لعنت کا معاملہ ذرا الگ ہے، ہم معاملات تو اللہ پہ چھوڑتے ہیں، یہ لعنت والا شیعہ بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا 50 سال حدیثیں پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، اس بڑھاپے میں اس مفتی کو جرت نہیں کہ ظالم پہ لعنت بھیجے، کیوں اس کے پاس فرش عزاء حسین ابن علی نہیں ہے، کیونکہ فرش عزاء حسین ابن علی نہیں ہے۔ حدیثیں پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد بول بھی رہا ہے کہ ظالم ہے، پر جرت نہیں کہ ظالم پہ کیا کرے؟ لعنت کرے۔ لیکن میں نے کہا پوری دنیا میں کسی بھی امام بارگاہ کے اندر چلے جاؤ، فرش عزا سے 6-7 سال کے بچے کو اٹھاؤ اور اس سے پوچھو یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا تو پوچھے گا وہ 3 لعنتیں بھیج کے بتائے گا۔ اس بچے کو یہ شعور کس نے دیا؟ یہ فرش عزا حسین ابن علی نے دیا کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ کبھی ظالم کے لیے رکھتی برابر دل میں محبت نہ رکھنا۔ ظالم قابل لعنت ہے اور مظلوم قابل حمایت ہے۔ یہ ہمیں کون سکھاتا ہے؟ فرش عزا سکھاتا ہے۔ فرش عزا آپ کے بچوں کے ذہنوں اور آئیڈیالوجی کو کلیئر کرتا ہے کہ کبھی بھی شیعہ کے دل میں ظالم کی محبت نہیں آ سکتی۔ وہ ظالم چاہے آج کا ہو، وہ ظالم چاہے کل کا ہو، مظلوم چاہے شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو۔ فلسطین والے شیعہ نہیں تھے، اہل سنت بھائی تھے۔ سب سے زیادہ اگر فلسطین کے لیے کسی نے جانی نقصان اٹھایا وہ مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں نے اٹھایا ہے۔ کیوں؟
क्योंकि अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले थे। मौला अली की वसीयत है, हसन इब्न अली कुनू लिज़ालिम ख़स्मा वलिल मज़लूम औना, हमेशा मज़लूम की क्या करना, हिमायत करना। और हिमायत वही कर सकता है जिसके वजूद में शुजाअत अलवी पाई जाती हो। अब वो शुजाअत या यमन से आ रही है, या ईरान से आ रही है, या इराक से आ रही है, मतलब जहां जहां अली के चाहने वाले हैं वहां वहां शुजाअत पाई जाती है। और ये सब किसके बदौलत है? ये फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली के बदौलत है। तब इमाम खुमैनी फरमाते हैं अगर मुहर्रम और सफर न होता तो इस्लाम न होता। कौन सा इस्लाम? जो जिंदा इस्लाम है, जिंदा ज़मीर मुसलमान जिसके अंदर रहते हैं। तो ये नेमत खुदाबंदी है। अगर हर मजलिस के बाद 2 रकअत नमाज शुक्राना भी पढ़ी जाए कि परवरदिगारा इस मजलिस के जरिए से तूने हमारी नस्लों को बेदार रखा, इस मजलिस के जरिए से हमारी इज्जत नफ्स को बेदार रखा, इस मजलिस के जरिए से हमारे वक़ार को जिंदा रखा, हमारी माओ बहनों के पर्दों को जिंदा रखा। और खुदा की कसम अगर मजलिस न होती आज हमारे अंदर दीन न होता। शिया दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, अगर ये चाहते हुए न चाहते हुए दीन से दूर भी हो जाए, लेकिन अगर शिया होगा 10 दिन मुहर्रम की मजलिस में तो जरूर जाएगा। मतलब अगर हम हुसैन को भी छोड़ दें, हुसैन इब्न अली हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। वो पकड़ पकड़ के हमारे बच्चों को फर्श अज़ा पे बिठाते हैं। और ये प्रैक्टिकल है, जिनके बच्चे जितना ज्यादा मजलिसों में जाते हैं वो उतना ज्यादा नस्लें दीनदार रहती हैं। जो जितना मजलिसों से दूर है वो उतना दीन से भी दूर है। तो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये फर्श अज़ा सबसे बड़ा पोटेंशियल है। अभी मैं देख रहा हूँ 80 to 85% यहाँ मुझे जवान चेहरे नजर आ रहे हैं। दुनिया कितनी प्रोपेगेंडे मार्केटिंग करती है कि लोगों के दिलों में फेक मोहब्बत को डाला जाए, लेकिन ये मोहब्बत हुसैन इब्न अली आप सबके दिलों में खुदा ने किस तरह डाल दी। क्योंकि मोहब्बत आपके वजूद में कशिश पैदा करती है। जब कशिश होती है तो बंदा फिर उस चीज के पीछे आगे बढ़ता है। वरना खुदा कभी भी हुसैन के इश्क की हरारत को मोमिनों के दिलों में बुझने नहीं देगा। अब ये कह रहे कोई इस्लामाबाद से कोई कहां से आए, इश्क अबा अब्दुल्लाह हुसैन। एक बंदे को आप यहाँ से बोले भाई स्कर्दू से पैदल शिविर चलते हैं, बंदे बोले भाई गाड़ी पे जाते हैं, कौन पैदल जाएगा? लेकिन नजर से पैदल करबला लोग मिन्नतें करते हैं, गाड़ी में बैठो कहते हैं पैदल हुसैन अली की तरफ। इश्क कहां से पैदा होता है? पांवों में छाले पड़ जाते हैं लेकिन पैदल चल रहे हैं। दुनिया वालों के पास पैसे आए, कभी यूरोप घूमने जाते हैं, कभी तुर्की घूमने जाते हैं, दुनिया की मोहब्बत है ना। लेकिन अली के चाहने वाले के पास थोड़े पैसे आते हैं, कहते मैंने कहाँ जाना है, करबला जाना। दुनिया परेशान, करबला में क्या बागो बागात है, क्या सर्द मौसम है, 50 डिग्री की गर्मी, आंखों में छाले पड़ गए, बदन को तकलीफ मिल गई। जनाब क्या कर रहे हो, पैसा खर्च किया, इतनी तकलीफ उठा के जा कहाँ रहे हो? कहते हाँ बदन को तकलीफ तो मिली, पांवों में छाले तो लगे, लेकिन जब बैनुल हरमैन पहुंचा निगाह हुसैन के रोजे पे पड़ी, सारी तकलीफें क्या हो गई, दूर हो गई। ये नेमतें परवरदिगार आलम है कि खुदा ने आपके दिलों को मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद से क्या किया है, सरशार किया। कहते हैं करबला में जब हुसैन के हरम को बढ़ाना चाहा तो सब लोगों से घर खरीदे उन्होंने, कोई घर 50 का, कोई 60 का, तो दुगनी दुगनी कीमत है कि लोगों से घर खरीदेगा, सवाब भी होगा और आपका घर इहाते हरम इमाम हुसैन में आ जाएगा। कि सबसे जमीनें बेची, एक बूढ़ा आदमी बन्ना, बन्ना का मतलब जो लोगों के घर बनाता था, मजदूर आदमी, इसके पास भी जनाब आपके घर की कीमत मतलब 70,000 है, हम आपको 1 लाख देते हैं, सब आपका काम है। शहर में जाके बड़ा घर ले लो और ये घर इमाम हुसैन के हरम में आ जाएगा, सवाब भी मिलेगा। कि चंद लोगों के लिए बूढ़े ने सोचा, सोचने के बाद कहा मेरा घर है, मैं नहीं बेचता। इन्होंने कीमत कम है, ज्यादा देते हैं, नहीं बेचता, मेरा घर है। हम लेटर भेजेंगे इंतजामिया की तरफ से, घर तो बेचना पड़ेगा, बीच हरम में आ रहा है, घर चाहिए हमें। तो भाई मेरा घर में नहीं बेचता, जाओ। कहते कई हफ्ते गुजर गए, देखा बूढ़ा अपने घर को बना रहा है, दरवाजों को रंग कर रहा है, तामीर नो कर रहा है। इन्होंने कहा शायद घर को नया करके बेचना चाहता है ताकि कीमत ज्यादा लगे। जब उस बूढ़े का घर तैयार हो गया, इसने पैगाम भेजा, अब आओ। ये सारे लोग आ गए, कहा बूढ़े बड़े तेज हो, पुराना घर था, कीमत कम लग रही थी, पहले बोल देते, इतनी मेहनत क्यों की? हम तो घर को गिराएंगे, ये पूरा घर मिस्मार हो जाएगा, तुमने इतनी मेहनत करके बनाया, पहले से पैसे बोल देते, हम तुझे घर की कीमत दे देते।
کا قیمت کی بات نہیں کر رہا، میں نے گھر فری میں بغیر کسی قیمت کے اپنے مولا ابا عبداللہ حسین کو دیا۔ یہ سارے پریشان ہو گئے، بوڑھے اگر دینا ہی تھا تو پھر اسے بنایا کیوں، ویسے دے لیتے۔ رونے لگا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی چیز میں حسین کو دے رہا تھا۔ تو دل نے کہا کہ پرانی چیز امام حسین کو نہ دو، نئی چیز امام حسین کو دو۔ یہ عشق ابا عبداللہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا جو خدا نے آپ سب کو دیا ہے۔ شیعہ کا دل کبھی سخت ہو ہی نہیں سکتا، قساوت قلب اہل بیت کے چاہنے والے کے دل میں آ ہی نہیں سکتی اگر ریگولر مجلسی مومن ہے۔ جو قرآن کے وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، جو بار بار فرش عزا حسین الفیری پر آئے، مسائل امام حسین سنے اور گریہ کرے۔ یہ بندہ جو کبھی اکبر پر روئے، علی اصغر پہ روئے، یہ کبھی کربلا کے مسائل پہ روئے، کبھی جناب سکینہ پہ روئے، اس کا دل خدا ہمیشہ کیا رکھتا ہے؟ نرم رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے پتھریلی زمین ہو اس میں بیج بو کچھ اگتا نہیں ہے، جب زمین نرم ہو جاتی ہے اس کے اندر بیج ڈالو بہترین فصلیں اگتی ہیں۔ تو دنیا والوں کے دل سخت ہو سکتے ہیں لیکن حسین نے اپنے عشق کی آبیاری سے ہمارے دلوں کو نرم کیا ہوا ہے۔ اب یہ نرم دل جوان جب نماز شب پڑھے گا اس کو جو اثر ملے گا وہ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ اب یہ نرم دل جوان، نرم دل مومن جب خدا سے دعا مانگے گا، جب اس نرمی دل سے یہ رب کی دربار میں پیش ہوگا، جو اسے ملے گا وہ دنیا میں کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت فرش عزا جو خدا نے آپ سب کو کیا کی ہے؟ عطا کی ہے۔ لیکن کچھ کمیاں ہیں۔ اگر ہم کوئی یونیورسٹی بنائیں، 4 سال کوئی جوان اس یونیورسٹی میں جائے، 5 سال جائے، تو یونیورسٹی کا مقصد کیا ہے؟ جوان آیا، 4 سال یونیورسٹی میں پڑھا، اس کو انجینئرنگ کی، سول کی کوئی ڈگری ملی، ڈگری ملنے کے بعد اس کو ایک اسکل ملا، اسکل ملنے کے بعد اس کو جاب ملے۔ لیکن لوگ یونیورسٹی میں جاتے رہے، اس یونیورسٹی میں کوئی پاس آؤٹ ہو کر نکلے نہ، تو پھر یونیورسٹی میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجلس حسین کا مقصد یہ ہے یہاں آؤ، مجلس سے حر بن کے باہر جاؤ۔ مجلس حسین کا مقصد یہ یہاں آؤ اور یہاں سے حبیب ابن مظاہر بن کے باہر جاؤ۔ یہاں جسموں پہ نہیں، یہاں دماغوں پہ کام کیا جاتا ہے۔ دماغ پہ کیسے کام ہوگا؟ کہ میرے حبیب میرے رسول کا جمعہ کا دن ہے، سورہ جمعہ سب سنیں گے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا۔ اللہ نے رسول مبعوث کیا، اس کی کوئی ڈیوٹی لگائی۔ پہلی ڈیوٹی کہ حبیب ان کا تزکیہ کرو، ان کو علم کی تعلیم دو، ان کو صاحب حکمت بناؤ۔ یہ 3 ڈیوٹی ہے فرش عزا کی۔ معصوم فرماتے وہ بندہ مومن کسی کام کا نہیں اگر اس کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں۔ پہلی چیز تزکیہ۔ کوئی بھی برتن آپ لوگے، پہلے برتن کو کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے، پھر اس کے اندر پانی ڈالنا ہے۔ اگر برتن نجس ہو، آب زمزم بھی ڈالو گے کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ جوان کا اگر دل نجس ہے، اس کے اندر کتنی بھی پاک چیزیں ڈالی جائیں وہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ نجس ہو جائیں گی۔ کہ مولانا مجلس میں آئے، گریہ کیا، امام حسین سے وعدہ کیا کہ مولانا آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، 4 دن کے بعد دوسری کام میں لگ جاتا ہے۔ عادت سے مجبور ہوں، ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں، کیونکہ پہلے تم نے اپنے وجود کے اندر کی صفائی نہیں کی۔ ہور کیوں بنا؟ پہلے خیمے میں گیا، اپنے وجود کو کیا کیا؟ صاف کیا، پھر امام حسین کی خدمت میں آیا، پھر امام حسین نے سینے سے لگا کے اسے جنت کی کیا دی؟ بشارت دی۔ سب سے پہلے تزکیہ ہے۔ اگر تزکیہ ہے ہی نہیں، بڑے سے بڑا مولوی ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا زاہد ہو، عبادتیں کرتا رہے، پر اگر اندر کی صفائی نہیں ہے، اندر کی صفائی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جواب دل میں اغیار کی محبت کو نہ ڈالنا۔ یہ دل غیر کی محبت سے نجس ہو جاتا ہے، یہ دل پاک کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب ایک اشارہ دو تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ مجلس امام حسین ہمیں عاشق کمال بناتی ہے۔ غور سے سنیے گا، اللہ نے ایک چیز آپ سب کی فطرت میں رکھی ہے، وہ ہے کہ ہم سب پرفیکشن اور کمال کے عاشق ہیں۔ اس مجمع میں کوئی ایک بندہ ہے جو یہ کہے مجھے کنجوس سے بڑا عشق ہے کوئی؟ آپ خود کنجوس ہوگے لیکن یہ چاہو گے میرے ساتھ کوئی کنجوسی نہ کرے۔ اس مجمع میں کوئی ایک بندہ ہے جو یہ کہے مجھے بھگوڑے سے عشق ہے؟
ہر بندہ بہادر سے محبت کرتا ہے، ڈرپوک سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ ہر بندہ سخی سے محبت کرتا ہے، کنجوس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ تب امیر عمر فرماتے ہیں کہ سخی علی کو بھی اچھا لگتا ہے، بیوی کو بھی اچھا لگتا ہے، اور فرمایا کنجوس نہ البیت کو اچھا لگتا ہے، اپنے گھر والوں کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ فطرت میں رکھا ہے انسان کیا ہے، عاشق کمال ہے۔ آپ کو کوئی بولے گا جناب اتنے 1000 روپے دو، ہم آپ کو ایک گریڈ انٹرمیڈ دلوا کے دیں گے، آپ پیسے دے کر بھی کیا چاہو گے میں پاس ہو جاؤں، کیونکہ فیل ہونا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ کامیابی ہر انسان کو اچھی لگتی ہے، فیک کسی کو اچھا نہیں لگتا، اصلیت ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، کیونکہ اللہ نے سب کی فطرت میں رکھا ہے کہ ہر بندہ عاشق کمال ہے۔ آپ اپنے وجود کو دیکھو، پہلے نطفہ تھا، پھر مضغہ بنا، پھر علقہ بنا، یہ کس کا سفر کر رہا ہے؟ کمال کا سفر کر رہا ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، یہ کس کا سفر کر رہا ہے؟ کمال کا سفر کر رہا ہے۔ چھوٹا سا دانہ گندم کا زمین میں ڈالو، ڈالنے کے بعد آپ یاری کرو، یہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، یہ کس کا سفر کر رہا ہے؟ یہ ٹریول کر رہا ہے کمپلیٹ ہونے کی، کمال کی ٹریولنگ میں ہے۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے، دانہ بڑا ہو کے کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ کا بدن ہے، ہر چیز ٹریولنگ میں ہے، ٹریولنگ میں ہے، کیونکہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ اسے کیا مل جائے؟ کمال مل جائے۔ آپ کے وجود میں خدا نے رکھا کہ آپ عاشق کمال بنو۔ فرمایا مجلس حسین ہمیں ایک چیز سکھاتی ہے، ہر انسان کمال کے پیچھے ہے، لیکن کمال ہے کیا یہ کسی کو نہیں پتا۔ شمر بھی کمال کے پیچھے تھا، لیکن جسے کمال سمجھ رہا تھا وہ کمال نہیں تھا، اصل میں وہ زوال تھا۔ ابن سعد بھی کمال کے پیچھے تھا، لیکن وہ جسے کمال سمجھ رہا تھا اصل میں وہ کمال نہیں تھا، وہ زوال تھا۔ اب پتہ کیسے چلے کہ کمال کیا ہے اور زوال کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کمال ہوتا ہی وہ ہے جسے کبھی زوال آئے ہی نہ۔ آپ بولو کہ سورج بڑا با کمال ہے کیونکہ چمک رہا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں اگر با کمال ہے تو اسے کبھی غروب نہیں ہونا چاہیے، غروب کر گیا تو سمجھو با کمال نہیں ہے۔ جوان ہے کسی حسین چہرے کو دیکھ کے عاشق ہو گیا، اب حسن کمال تو ہے، انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے اگر یہ کمال حقیقی ہوتا تو اس چہرے کو کبھی زوال نہ ہوتا، کیونکہ اگر چہروں کی وجہ سے عاشق بنو گے، محبت حسن کی وجہ سے ہوگی، جس دن چہرے میں جھریاں آ گئی کمال بھی چلا گیا۔ پوری فلم انڈسٹری جوان دیکھ لے، آج ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ فلم انڈسٹری میں یہ ایکٹر ہو یا ایکٹریسز ہو، مخصوصاً خواتین جو ایکٹرس کا شعبہ ہوتا ہے، ان کی جو شائننگ شعبہ ہوتا ہے، اس میں چمکتا ہوا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ 10 to 15 ایئرز ہوتا ہے۔ بھائی اگر کوئی ہیروئن بن رہی ہے حسن کی وجہ سے اور باکمال بن رہی ہے تو یہ کمال ہمیشہ ہونا چاہیے نا، 25 سال تک ہو، 30 سال تک ہو۔ فلم انڈسٹری اسے تب تک پیسے دیتی ہے جب تک حسن باقی ہے، پھر یہ سرجریوں کے پیچھے گھومنے لگ جاتے ہیں، پھر یہ کبھی کھال کی سرجری کبھی حسن کی سرجری۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کیا دکھنا چاہتے ہیں؟ باکمال دکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ جسم کو کبھی ہمیشہ کمال ملنے والا ہے ہی نہیں۔ اگر کمال دیکھنا ہے تو کربلا میں آؤ، کربلا میں آؤ۔ جون رنگ کا سیاہ تھا لیکن حسین نے دعا کی اللہم بیض وجہہ طیب ریحہ، اے خدا اس چہرے کو نورانی بنا، اس کے بدن میں خوشبو عطا کر۔ کہ جب جنازے اٹھانے آئے ایک بدن سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ کسی کے بدن سے نہیں تھی۔ یہ کس کا بدن تھا؟ یہ جون کا بدن تھا۔ دنیا کے جسم کو کمال نہیں، پر حسین جسے دعا دیتے اسے با کمال بنا دیتے ہیں۔ وہ جس خاک میں چلے جائیں وہ خاک خاک شفا بن جاتی ہے، اس کا ذکر آج تک با کمال ہے۔ تو جوان محبت کر، تجھے دین محبت سے منع نہیں کرتا، کاروبار کر تجھے کاروبار سے منع نہیں کرتا، مال جمع کر تجھے مال جمع کرنے سے منع نہیں کرتا، امیر بننے کا شوق ہے امیر بن جا تجھے امیر بننے سے منع نہیں کرتا، حسن کا شوق ہے حسینوں کے عاشق بن تجھے منع نہیں کرتا، لیکن سوال یہ ہے اس عشق میں اتنا گرفتار نہ ہونا، اسے کمال نہ سمجھنا، کیونکہ اگر کمال سمجھ لیا جس دن اسے زوال آئے گا تیری محبت بھی زوال پذیر ہو جائے گی۔ اگر امیروں سے محبت کرو گے جس دن امیری گئی اس دن اس دوست کی محبت بھی دل سے کیا ہو جائے گی؟ چلی جائے گی۔ لیکن اگر تم نے اس چیز سے محبت کی جسے کبھی زوال نہیں ہے، وہ سخاوت حسین ابن علی ہے، وہ صبر حسین ابن علی ہے، وہ علم ابا عبداللہ حسین ہے، محبت پروردگار عالم ہے جسے خدا کبھی زوال
देता ही नहीं है। जिस्म को भी ज़वाल है, दुनिया को भी ज़वाल है, हुकूमतों को भी ज़वाल है, तख्त व ताज को भी ज़वाल है। फर्श अज़ा पे ये सिखाया जाता है जवाल कभी ऐसी मोहब्बत में गिरफ्तार न होना जिसे ज़वाल है, उस मोहब्बत में गिरफ्तार होना जिसे दुनिया में भी कमाल है, आखिरत में भी कमाल है। ऐसी मोहब्बत जो यहाँ भी तेरे साथ रहे, कब्र में भी तेरे साथ रहे, आलम बरज़ख में भी तेरे साथ रहे और क़यामत में भी तेरे साथ रहे। एक जवान का वाक़या सुन लीजिए, बड़ा गुनहगार जवान था। इसकी माँ इसे रोज समझाती थी, मेरे जवान बेटे गुनाह न कर, जिंदगी थोड़ी है, पता नहीं लगता इंसान कब इस दुनिया से चला जाए। कहता माँ की बात नहीं सुनता था। एक दिन माँ शदीद बीमार हुई, बिस्तर मरीजी पे, सकरात का वक्त है। अब माँ है, बेटे के लिए दिल तड़प रहा है, मैं जा रही हूँ, अगर इसी तरह गुनाह कर करके मर गया तो क़यामत में जहन्नमी बन जाएगा। कहने लगी मेरे लाल अपना दूध नहीं बख्शूंगी अगर इस वसीयत पे अमल नहीं किया। कम कौन सी वसीयत कि मेरे लाल बस एक काम जिंदगी में करो, अब तुझे नहीं बोलूंगी ये करो या ना करो, बस एक काम करो। कि कौन सा काम? कि जब भी तेरी निगाह नाम इमाम हुसैन पे पड़ जाए, अलम पे पड़ जाए, किसी पोस्टर पे पड़ जाए, करबला की तस्वीर पे पड़ जाए, हर वो चीज जो मंसूब इमाम हुसैन से, माँ की तरफ से इमाम हुसैन को सलाम किया करो। ये जवान कहते माँ की वसीयत। मैंने कहा बड़ा आसान काम। कहते गाड़ी में बैठा दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, गलत महफिल, गलत चीजें चल रही है, अचानक अलग करेगा पर मैंने कहा सारी चीजें बंद करो, माँ की वसीयत अमल करना, सीने पे हाथ रखेगा, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। फिर आगे सफर में गया, तस्वीर पे निगाह पड़ी, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। रोजे पे निगाह पड़ी, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। आदत ही बन गई। जुलूस देखा सलाम किया, तस्वीर देखी सलाम किया, नाम देखा, इतनी आदत पड़ गई। अब दिन में कई मर्तबा कहता था अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। इस नाम की वजह से कहते आहिस्ता आहिस्ता मेरे गुनाह छूटते गए। अब शर्म आती थी जब नाम हुसैन लेता था, फिर गुनाह का सोचता था कि नहीं, कमाल को जवाल के साथ मिलाया नहीं जा सकता, तहारत को निजासत के साथ मिलाया नहीं। हुजूर अगर हो इंसान के दिल में, देखिए आप जिक्र ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन का हाथ में तस्बीह हो, तस्बीह क्या पैदा करती है? हुजूर। तस्बीह नहीं होगी शायद आप जिक्र भूल जाओ, लेकिन तस्बीह हाथ में होगी, ऑटोमेटिकली आप चलाना शुरू कर दो। प्लास्टिक की तस्बीह ऐसे चलाओगे सवाब नहीं मिलेगा। खाके शफा की होगी, चलाओगे चाहे तुम पढ़ो न पढ़ो, ये दाना तेरी तरफ से पड़ेगा। मासूम की रिवायत है, ये खाके शफा आपकी तरफ से जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद करेगी। इसके दोस्त कहते हैं किसी एक्सीडेंट में इस जवान की मौत हो गई, मर गया। कहते इसको हमने दफनाया, 3-4 दिन के बाद एक दोस्त ने इसको ख्वाब में देखा। क्या देखा? बरज़खी जन्नत में है, माला माल नेमतों में। इससे कहा कि दोस्त तू तो बड़ा गुनहगार था, तू जन्नत में कैसे चला गया, इतनी नेमतों में कैसे चला गया, मौत का सफर था कैसा? तो कहा कि मेरे दोस्त बहुत मुश्किल था, गुनाह मैंने इतने किए थे, आखिरी दिनों में अच्छा हो गया था, लेकिन नाम अमाल मेरा बुराइयों से भरा था। जैसे कब्र से उठाया गया, मेरा जो नाम अमल है गोया मेरी गर्दन में लटकाया गया, वजन इतना था कि गोया मेरी कमर झुक गई, चलना मेरे लिए मुश्किल था और मुझे सफर बरज़ख की तरफ भेज दिया। कि शिद्दत प्यास, शिद्दत भूख, शिद्दत आतश, उस सफर में चल चल के ऐसे लग रहा था जैसे मेरी कमर टूट रही है और अज़ाब के फरिश्ते मुझे उठा के वहां से लेकर जा रहे थे। हाथों में मेरे जंजीरें, पांवों में मेरी बेड़ियां थी। कि उसी दौरान जब चल रहा था मैदान बरज़ख में, मेरी निगाह खैमे पे पड़ी तो मैदान गोया महशर के बरज़ख में एक खैमा लगा था, जिस खैमे के सर पे कलम लगा था और उस कलम पे इमाम हुसैन का नाम लिखा था। आदत से मजबूर था, दुनिया में जितने दिन जिंदा था जब भी नाम हुसैन पे निगाह पड़ी मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। उलमा फरमाते जो आदत यहाँ होगी वो आदत वहां भी होगी। कुरान कहता है बाज लोग अल्लाह के सामने खड़े होकर झूठ बोलेंगे, अल्लाह कहेगा तुमने गुनाह किया, कहेंगे हमने तो गुनाह नहीं किए, क्योंकि यहाँ झूठ की आदत थी तो वहां भी क्या होगी, झूठ की आदत होगी। जैसे खैमे पे निगाह पड़ी, इसने कहा मलाइको इतनी जहमत दो, माँ की वसीयत करनी करो, दुनिया में जब तक जिंदा था हुसैन को सलाम किया, मुझे थोड़ा नीचे उतारो, मेरे हाथों को खोलो, मैं सीने पे हाथ रख के कहूँ अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। उन्होंने कहा ठीक है। कहता मुझे उतारा, मैंने सीने पे हाथ रख के कहा अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। का सलाम का करना था। कहता पूरी जिंदगी हुसैन को सलाम किया पर जिंदगी में कभी जवाब नहीं सुना,
یہ پہلی مرتبہ تھا کہ میں نے سلام کیا اور دیکھا خیمے کا پردہ ہٹا، ایک نورانی وجود باہر آیا اور مجھے کہا وعلیک السلام، میرا تجھ پر بھی کیا ہو، سلام ہو۔ کہتے یہاں اشارہ کر کے مجھے کہا آگے آ جاؤ، میں آگے بڑھا، میرا نام اعمال آقا نے دیکھا، ایک نگاہ نام اعمال پہ، ایک نگاہ اس جوان کے چہرے پہ، کہ بس اتنا کا جوان یہ بتا اگر تو میرا عاشق تھا تو یہ نام اعمال میرے عاشق کا نہیں لگتا۔ گناہ تو وہی کرتا ہے جو زوال کی زندگی گزار دیتا ہے، جو 4 سال کے تخت و تاج کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور یہ سمجھ گیا کہ اگر جاؤں گا یزید کی طرف مل تو جائے گا لیکن اور کتنے سال زندہ رہے، لیکن اگر حسین کی طرف جاؤں گا یہ کمال ابدی ہے، یہاں بھی عزت ملے گی وہاں بھی عزت ملے گی۔ اس نے کہ مولا ابا عبداللہ ظلمت نفسی، میں اپنے وجود کو بڑا ظلم کیا، کیا مایوسی کے عالم میں کھڑا ہوں کہ ایک نگاہ امام نے ڈالی آنکھوں سے آنسو امام حسین کے کہ یہ نام اعمال میرے عاشق کا نہیں ہو سکتا، کہ ایک مرتبہ حسین نے نگاہوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد 2 جملے زبان سے جاری کیے، اللہم اغفر ہو بحق الحسین، اے خدا حسین کے صدقے میں اس جوان کو کیا کر دو، بخش دو۔ کہ اب جو نام اعمال کو دیکھا پورا نام اعمال کیا بن چکا تھا، نورانی بن چکا تھا۔ ایک سلام امام حسین نے اس جوان کو کیا بنا دیا، باکمال بنا دیا۔ آج شکر خدا ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے دل میں قاتل زہرا کی محبت کو نہیں رکھا۔ آج کسی ظالم کی محبت، آپ کے بچوں کے دل پاک و پاکیزہ ہیں، ان دلوں میں کسی زوال اور کسی نجس کی محبت نہیں ہے بلکہ عشق ابا عبداللہ حسین کی محبت ہے۔ تو آج اگر ہم زندہ ہیں روحانی طور پر تو ہمیں کس نے زندہ رکھا، فرش عزا حسین ابن علی نے زندہ رکھا۔ پہلی چیز حق و باطل کی تفریق، دوسری چیز ہمیں یہ سکھایا گیا کہ زوال کے عاشق نہ بننا، جماع کمال کے عاشق بننا۔ مخصوصاً جوانوں کو کہہ رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، یا آج کل جو اسٹیٹس آپ لوگ دیکھتے ہیں فیس بک پہ، میں نے تو اس کا نام پورے سرات رکھا ہے، گھنٹوں گھنٹوں گزر جائیں، زندگیاں کم پڑ جائیں گی پر یہ اسٹیٹس کم نہیں ہوں گے۔ اہل بیت کا چاہنے والا اپنا وقت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ موضوع فرماتے ہیں قدر جانو جوانی، فرمایا جب جوانی گزر جائے گی پھر فریاد کرو یا لیت الشباب متى يعود، کہ جوانی کب واپس، فرمایا صحت کی قدر کرو، جوانی کی قدر کرو، یہ چیزیں چھننے کے بعد انسان کو واپس نہیں ملتی۔ اپنی جوانیوں کو صرف کرو محمد اور آل محمد کے لیے۔ دیکھیے جن خانوں کی مدیح سراؤں کی مجلس رکھی گئی، زندگی کم تھی نا اس بچے کی لیکن زندگی بابرکت تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کسی کو لمبی زندگی دیتا ہے پر بے برکت زندگی ہے۔ ہاں شمر کی زندگی لمبی ہے لیکن بے برکت، علی اسود کی زندگی 6 مہینے پر کتنی بابرکت زندگی ہے۔ کچھ لوگ کثرت اولاد کی دعا کرتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کثرت کی دعا نہ کرو کہ خدایا مجھے اولاد برکت عطا فرما۔ ایک بیٹا بھی ہو لیکن برکت والا ہو، وہ 100 پہ بھاری ہوتا ہے۔ زندگی 4 دن ہو پر بابرکت ہو، وہ 100 پہ بھاری ہوتی ہے۔ کسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں ہو پر بے برکت ہو، کوئی فائدہ نہ لے۔ کسی کے جیب میں 100 روپیہ ہو پر بابرکت ہوتا ہے۔ تو یہ وقت کو بابرکت بنا امام حسین، زندگیوں کو بابرکت بنا امام حسین، ہمارے نام کو دنیا میں بھی روشن کر رہے ہیں، آخرت میں بھی روشن کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ دو جملے اس آیت پہ رکھتے مصیبت فرمائے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ایک ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کہتے ہیں ٹیسٹ کو، نفس نے چکھنا ہے اور جس چیز کو چکھا جائے گا اس کا نام کیا ہے، موت ہے۔ اب سوال ہے کہ موت ہے کیا، موت کا ذائقہ ہے کیسا، میٹھا ہے کڑوا ہے، سب کا سیم ہے یا الگ الگ ہے؟ کیونکہ اگر کوئی میٹھا سیب مومن بھی کھائے گا میٹھا، منافق بھی کھائے گا میٹھا، کھٹا لیمبو مومن بھی کھائے گا کھٹا، منافق بھی کھائے گا کھٹا۔ اب یہ نہیں کہ لیمبو یزید کھائے تو کھٹا نہ رہے یا مومن کھائے تو لیمبو میٹھا ہو جائے، نہیں، اس کا ذائقہ سیم ہے۔ سوال ہے کہ موت کا ذائقہ بھی سیم ہے، اور اگر الگ الگ ہے تو کیسا ہے، میٹھا ہے کھٹا ہے، موت آئے گی تو کیسے آئے گی، سکرات الموت کیسے ہے، جب موت آتی ہے تو انسان فیل کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھنا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے کسے چکھنا ہے، موت کے ذائقے کو۔
تو جسے چکھا جائے گا وہ موت ہے، جو چکھے گا وہ تو ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر میں آپ کے ہاتھ میں سیب دوں اور جب آپ سیب کو چکھو گے تو آپ ختم ہو جاؤ گے یا سیب؟ آپ کے ہاتھ میں انگور دوں اور آپ انگور کو چکھو تو انگور ختم ہوگا یا آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس دوں اور پانی کو چکھو تو آپ ختم ہو جاؤ گے یا پانی؟ تو پہلا جملہ یہ ہے کہ جو چکھا جائے گا وہ موت ہے، جو چکھنے والا ہے وہ میں ہوں۔ تو چکھنے والا ختم نہیں ہوگا، یہ موت ہے جو چکھنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ تصور نہ رکھنا کہ مرنے کے بعد ہم کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں، ہم صرف ایک ذائقہ چکھیں گے۔ دوسرا سوال کہ ذائقہ ہے تو کیسا ذائقہ ہے؟ فرمایا اب یہ ذائقہ خدا نہیں بناتا، اس ذائقے کا اختیار اللہ نے تیرے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دوں، آپ پانی کی خاصیت ہے پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، نہ یلو ہے نہ ریڈ ہے نہ وائٹ ہے، پانی شفاف ہے۔ دوسری خصوصیت پانی میں یہ ہے کہ پانی کا اپنا کوئی ذائقہ بھی نہیں، پانی میں نمک ڈالو تو نمکین، شکر ڈالو تو میٹھا، لیمو ڈالو تو کھٹا، روح افزا ملاؤ تو لال ہو جاتا ہے، ملک روز ملاؤ تو گرین ہو جاتا ہے۔ پانی رنگ بھی پکڑتا ہے، پانی ذائقہ بھی پکڑتا ہے۔ فرمایا جب سے تو پیدا ہوا یہ جو حیات تمہاری ہے اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ پانی کی طرح ہے۔ اب یہ اختیار خدا نے تجھے دیا، تو اپنی زندگی کے پانی کو رنگ کون سا دیتا ہے؟ رنگ حسین دیتا ہے یا رنگ یزید دیتا ہے؟ یہ تیرے اختیار میں، تو اس کے ذائقے کو میٹھا بناتا ہے یا کڑوا بناتا ہے۔ اب خدا نے آپ کو یہ پانی دیا، اب 60 سال زندگی گزاری، 20 سال زندگی گزاری، 30 سال زندگی گزاری، جب موت کا وقت آئے گا ملک الموت کا بس اتنا کام ہے، جو تم نے زندگی کا پانی جمع کیا تھا، جیسا ذائقہ اس کو دیا تھا، ملک الموت وہی گلاس میں لا کر تمہیں دے گا اور کہے گا بندے خدا اس پانی کو پیو، اور پینے کے بعد اگر پینے والا یہ اعتراض کرے کہ ملک الموت یہ پانی اتنا کڑوا کیوں ہے، جواب آئے گا کڑوا میں نے نہیں بنایا، کڑوا تو نے بنایا تھا۔ یہ میرا عمل ہے اس پانی کو میٹھا بناؤں یا اس پانی کو کڑوا بناؤں۔ دلیل کربلا، امام حسین نے پوچھا ہے قاسم کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی؟ فرمایا چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کہ یہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو موت کے ذائقے کو میٹھا بنا یا موت کے ذائقے کو کڑوا بنا۔ ہو سکتا ہے کوئی جوان کہ مولانا اگر میں نے 20 سال اپنی زندگی کے پانی کو نجس کر دیا، گندا کر دیا، کیا کوئی چانس ہے اس کو پھر سے کیا کیا جائے؟ صاف کیا جائے؟ ہاں میرے عزیز چانس ہے، جب دنیا کے گندے سے گندے پانی فلٹر کے ذریعے سے صاف ہو سکتے ہیں تو تم نے زندگی میں چاہے ریت کے ذروں سے زیادہ گناہ کیے ہوں، درخت کے پتوں سے زیادہ گناہ کیے ہوں، آسمان پہ پڑے ہوئے ستاروں سے بھی زیادہ گناہ کیے ہوں، اللہ کہتا ہے میں نے تجھے ایک فلٹر دیا ہے، وہ ایک قطرہ ہے گریہ ابا عبداللہ حسین کا۔ اس زندگی میں ایک قطرہ ڈال دو غم امام حسین کا، زندگی ایسے بن جاتی جیسے جناب حور کی زندگی بن گئی۔ آیت اللہ قرآتی کہتے ہیں خدا نے شیعوں کو 2 آنسو دیے ہیں، ایک توبہ کا آنسو، ایک غم ابا عبداللہ حسین کا۔ کسی نے کہا قبلہ پھر دونوں آنسو میں کیا فرق ہے؟ یہ آنسو کرتے کیا ہیں؟ توبہ کا آنسو گناہ مٹاتا ہے، غم امام حسین کا آنسو بھی گناہ مٹاتا ہے۔ کہ پھر ایک آنسو ہونا تھا، 2 آنسوؤں کا فائدہ کیا ہوا؟ دوسرے مسلمان کہیں کہ ہمارے پاس توبہ کا آنسو ہے، تمہارے پاس غم امام حسین کا آنسو ہے، تو فرق کیا ہوا؟ کہ ایک فرق ہے، توبہ کا آنسو ایسے ہے جیسے اگر میری آباد نجس ہو گئے، میں پانی میں دھوکے سے کیا کروں، پاک کروں تو پاک ہو جائے گی، کہ یہ توبہ کا آنسو ہے۔ لیکن کبھی کبھی تمہارے کپڑوں پہ داغ لگ جاتے ہیں جو پانی سے مٹتے نہیں ہیں، کہ ان داغوں کو مٹاتا ہے غم حسین کا آنسو۔ بڑے سے بڑا داغ تمہارے وجود پہ لگا ہوا، اگر خلوص سے دل سے امام حسین پہ گریہ کرو کہ وہ داغ کیا ہو جاتا ہے؟ مٹ جاتا ہے۔ کہ اگر عشق ہے حسین سے تو تقاضائے دیدار کرو، وہ جھوٹا عاشق ہے جو دیدار کا تقاضا نہ کرے۔ ایک بوڑھا 70 سال کا عاشق ابو عبداللہ حسین کہتا اولاد نہیں تھی میرے پاس، مال بھی نہیں تھا، لیکن اتنا عشق تھا کہ خدا مجھے کربلا بھیجے امام حسین کی زیارت کروں، لیکن نہ پیسہ جمع ہوتا تھا،
جب جمع ہوتا تھا تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا تھا کہ جو میرا خیال رکھے اور مجھے کربلا دے. کہتا ہر سال دعا کرتا تھا. ایک دفعہ اپنی گلی میں نکلا, کیا دیکھا لوگ بسوں میں چڑھ کے کہیں جا رہے ہیں, امام حسین کا نام لیتے ہیں. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ سب نے کہا ہم کربلا جا رہے ہیں. اب کوئی عاشق ہو اور اسے پتا چلے یہ میرے معشوق سے ملنے جا رہے ہیں, اس پہ کیا گزرتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو ہے. روتا روتا گھر گیا, مصلی بچھایا, امام حسین کو کہا عبداللہ مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ صرف امیروں کو بلاتے ہو, صحت مندوں کو بلاتے ہو, مولا کیا صرف امیروں کے امام ہو؟ اب غریبوں میں کوئی حق نہیں کہ ہمیں کربلا بلاؤ. کہتا یہ کہہ کے سجدے کے عالم میں نیند آ گئی. خواب کے عالم امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا پورے کبھی حسین کو تانا نہ دیا کر کہ حسین امیروں کا امام ہے, کہ ہم کریم ہیں. سخی وہ جو مانگنے پہ دے, کریم وہ جو نہ مانگنے پہ عطا کرے. کہ وہ ابھی بسوں میں چڑھ کے کربلا گئے ہیں, کربلا پہنچے نہیں ہے, پہنچ بھی گئے تو حسین کی زری کو دیکھیں گے, لیکن تو خواب کے عالم میں حسین کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے. کہ مولا معذرت چاہتا ہوں, خوف آیا کہیں سال مر نہ جاؤں, اور منکر و نکیر پوچھیں گے نہیں تو اتنا عاشق حسین تھا تو اپنی نام اعمال پہ ثواب زیارت حسین لے کر کیوں نہیں آیا. امام نے فرمایا اے بزرگ, اے بوڑھے, زندگی میں ایک بار بھی آ سکو تو میری کربلا ضرور آنا, کیونکہ عالم برزخ میں یہ سفر کربلا تیری کتنی مدد کرے گا تجھے اندازہ نہیں. کہ مشرق کے عالم جب بیٹے کے خواب میں آئے کہ بابا ایک دن دنیا میں واپسی کا میرے کیا کرو گے؟ کہ امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا. کہ کیوں؟ کہ 40 مرتبہ زیارت پہ گیا, ہر زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ فرزند زہرا مجھ سے ملنے کے لیے آئے. کہ مرنے کے بعد تجھے پتا چلے گا ان زیارتوں کا ثواب کیا. آ سکو تو آؤ, لیکن کہ مولا اگر نہیں آ سکتا کہ میں حسین کریم ہوں, نہیں آ سکتے, طلب ہے, شدت ہے, کوشش کر رہے ہو پر نہیں ہو رہا, اور یہ ڈر ہے کہیں مر جاؤ بغیر زیارت کے دنیا سے چلے جاؤ, کہ میں حسین تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں. کہ جی مولا. فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کرو. کہ مولا سلام سے کیا ہوگا؟ کہ اس سلام کے بدلے میں ہم کہیں گے لکھو اس کے نام اعمال میں اسے ثواب زیارت حسین دیا جائے. کہ مولا اتنا آسان ہے آپ کی زیارت کا ثواب کمانا. کہ ایک نشانی مولا, کون سی نشانی؟ کہ جب مجھ غریب کو سلام کرو, اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ایک مرتبہ ہم کوشش کر کے روتے ہیں, ایک مرتبہ نہیں, دل ٹوٹتا ہے, نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو جاری ہو جاتے ہیں. فرمایا اگر نہ چاہتے ہوئے سلام کرنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, کہ یہ مت سمجھنا یہ تیرا آنسو ہے, حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا. کئی بچے کربلا جاتے ہیں نا, کہتے ہیں مولانا اس نے دخول پڑھ رہے ہیں, ادخلوا یا اللہ, ادخلوا یا رسول اللہ, ادخلوا یا ملائکۃ اللہ. داخل ہو سکتا ہوں پروردگار حسین کے حرم میں, داخل ہو سکتا ہوں ملائکۃ اللہ. کہ مجھے کیسے پتا چلے امام حسین نے اجازت دی کہ اندر آؤ؟ کہ وہاں پر بھی یہی قاعدہ ہے, اگر اذن دخول پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو یہ سمجھنا حسین نے تجھے اجازت نامہ آنکھوں کے ذریعے سے بھیج دیا. اگر سلام کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو سمجھنا ثواب زیارت حسین تجھے مل چکا ہے. تھوڑی دیر کے لیے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں, اپنی طرف سے ان شہداء کی طرف سے امام حسین کو سلام کریں اور دعا کریں کہ خدا آج کی رات ہم سب کو ثواب زیارت حسین عطا کرے. جنہیں سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں, جنہیں نہیں آتا نام حسین تو بچے بچے کو آتا ہے. سب مل آواز بھی تھوڑی بڑھا دیجیے گا. سب مل السلام Allah
مل کے السلام تماچوں پہ اتنا کیوں روتے ہیں یہ شیعہ رخساروں پہ اتنا کیوں روتے ہیں بس ایک حدیث سنایا کرو صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول خدا کا فرمان ہے کتاب اہل سنت کی ہے فرماتے مسلمانوں ادب کے لیے اگر حیوان کو بھی مارنا پڑے اسے نہ مارا کرو لیکن ادب کے لیے اگر حیوان کو بھی مارنا پڑے اس کے بدن پہ مارا کرو کبھی چہرے پہ نہ مارا کرو اتنے تماچے مارے چہرے کی رنگات بدل گئے میرے چوتھے نام کا فرمان بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر تھا رو کے کہنے لگے میرے غریب بابا میرے 3 دن کے پیاسے بابا
ایک جملہ کہا روح برباد کر گئے. کہنے لگے میرے غریب بابا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولو ذرا میرے رخسار دیکھو. بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا. امام زمانہ آپ کی مظلومیت پر فرماتے مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میرے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. پہلا سلام رخساروں کا سلام. فرمایا میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا. اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام ہے. فرماتے میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ. مجھے نہیں پتا یہ کس کے ہوٹ کیا علی اصغر کے ہوٹ کیا علی اکبر کے ہوٹ. جواب میرے مولا نے خود دیا. میرا سلام ہو ان خشک پھٹے ہوئے ہوٹوں پہ. مولا یہ کس کے ہوٹ. فرمایا وہ ہوٹ جن پہ ظالم چھری مار رہا تھا. اللہ جانے بچی نے مر کیسے دیکھا. خدا کسی بچی کو بابا کے خشک ہوٹ نہ دکھائے. تیسرا سلام سے بھی درد بھرا سلام. فرمایا میرا سلام ہو ان جسموں پہ جنہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے رو لگے. عزیزوں کربلا میں کچھ شہیدوں کی ہڈیاں ٹوٹی. یہ لئی ابن سعد کے پاس آتا ہے کہتا ہے ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنے تھے. کچھ شہید ہیں جن کی پسلیاں ٹوٹی ہیں لیکن سنو کہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا. پہلی پسلی مدینے میں توڑے گئے. در و دیوار کے درمیان توڑے گئے. کربلا میں امام حسین کی پسلیاں توڑے گئے. لیکن علماء فرماتے ہیں امام حسین کو سیدہ سے شبی نہیں دے گئے. کربلا کا ایک شہید ہے جس کی شباہ سیدہ زہرا سے ہے. سنیں گے یہ کون ہے. یہ 14 سال کا قاسم ہے جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے.
شاید کوئی مومن کے مولانا پسلیاں تو حسین کی بھی ٹوٹی، لیکن قاسم کی شباہت سیدہ زہرا سے کہاں حسین کی پسلیاں ٹوٹی، لیکن تب ٹوٹی جب شہید ہو گئے۔ قاسم ابھی زندہ تھا، دائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے، بائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے۔ اتنا چھوٹا تھا جب گھوڑے سے گیا، فریاد کی اماں او میں گھوڑے سے گر گیا۔ مولا حسین دوڑے دوڑے میدان میں پہنچے، لیکن دادی کہتا کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا۔ دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا کہ قاسم نام ہو کے کہہ رہا مجھے آواز دو۔ دائیں طرف سے آواز آئی تھی میرے مولا، بائیں طرف سے آواز آئی تھی میرے آقا۔ مولا گھوڑے سے اترے، ابا کے دامن کو بچھایا، کٹے ہوئے انگلیاں اٹھائے، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، گٹھڑی کو باندھا، نجف کی طرف ہو گیا۔ بابا علی خیبر فتح کرنا آسان ہے، لیکن یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا میرا مشکل ہے۔ خیمے کے در پہ آئے، آواز دی اماں بلّا قاسم کی ماں کو نہ بلانا۔ جب جوان کا لاش آئے، ماں کے لیے دیکھنا بڑا مشکل ہے، ذرا بہن زینب کو بلانا۔ جب زینب خیمے کے در پہ آئی، کہا زینب قاسم کا لاشا لایا، لیکن ماں کو نہ بتانا۔ بیوی نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، وہ لاشا کہا ہے کہ زینب یہ جو گٹھڑی میرے پیر پہ دیکھ رہی ہے، اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے۔ اللہ